یا سن 1837 میں کانگریس کے اجلاس کے اندر رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ وندے ماترم پڑھا ہے۔ اس وقت سے یہ ایک مذہبی گیت سے سیاسی اس میں کے اندر اس کو دخل ہوا، لیکن اس کے باوجود جب سبھاش چندر بوس نے پوچھا تھا رابندر ناتھ ٹیگور سے کہ یہ بتائیے اس گیت کے بارے میں، تو صاف صاف اس نے کہا کہ یہ حقیقت میں درگا دیوی کا مدح و ثنا ہے، ہم مسلمانوں کے تعلق سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی بات سن 1839 میں گاندھی جی نے بھی کہی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 1950 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس کو قومی گیت کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا، لیکن ایڈوائزری تھی، کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے۔ اصل میں ہندو راشٹر کی جو بات تھی جو چل رہی تھی، وہ اس کا آغاز ہے جو یکساں سول کوڈ کے نام سے یا وندے ماترم کے نام سے ہے، جس میں درگا دیوی کا، کملا دیوی کا، اس کے 10 ہاتھوں 10 بھجاؤں کا سب تذکرہ موجود ہے۔ لہذا ایک مسلمان مادر وطن کے احترام میں اس کو ماں تو کہتا ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ وندے ماترم کو پڑھے یا اس کے لیے کھڑے ہو کر سر جھکا کر کے وندنا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ایک مسلمان کی تمام تر سرگرمیوں کی بنیاد اس کا وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اللہ کے سوا اللہ کی مملکت میں کسی کو ساجھا نہیں وہ قرار دیتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کو صرف چرندے پرندے درندے پیرندے ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی اہمیت سے آسمان اور زمین اور پہاڑ بھی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ اپنی صلابت کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جائے، گر پڑے اور ڈھہ جائے۔ یہ بات اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھا قرار دیا جائے، بیٹے کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے یا دیوی اور دیوتاؤں کی حیثیت سے یا کسی قسم کے شرکا اور ساجھے کی حیثیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا عظیم یہ گناہ ہے
کہ اس گناہ کو یہ پہاڑ بھی سمجھتے ہیں، آسمان بھی اس کا ادراک رکھتا ہے اور زمین بھی اس سے واقف ہے۔ اسی سے ہمارے شارحین نے، مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یہ ساری فضائیں، کیڑے مکوڑے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس تسبیح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شرک کے باوجود، کفر کے باوجود، اللہ کی ذات میں اشتراک کے عقیدے کے باوجود، شرکیہ اور کفریہ نغموں اور گیتوں کے باوجود، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، ان پہاڑوں کو اپنی جگہ محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر فرمایا، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، روئے زمین پر کفر اور شرکیہ جو اعمال ہو رہے ہیں، اس کو دیکھا نہیں جا رہا، آسمان کو دیکھا نہیں جا رہا، وہ پھٹ پڑے ان کے اوپر، ٹوٹ پڑے، ان کی سرکوبی کر دے۔ لیکن آسمان میں کثرت سے اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، تسبیح خواں ہیں، اور روئے زمین میں اللہ کے بندوں کے لیے وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، جب تک اس روئے زمین پر استغفار کرنے والے موجود رہیں گے، اور استغفار یعنی اپنے گناہوں کا ادراک کر کے اللہ کے حضور میں معافی طلبی ہوتی رہے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ الہی من کل الوجہ، وجہ اس پہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، قرآن پاک صاف صاف کہتا ہے۔ لہذا ہمیشہ ہر دور میں مشرکوں نے گھروں کو ٹارگیٹ بنایا ہے، کافروں نے مسجدوں کو ٹارگیٹ بنایا ہے، میناروں کو ٹارگیٹ بنایا ہے، اذانوں کو ٹارگیٹ بنایا ہے، قرآن پاک کے نسخوں کو ٹارگیٹ بنایا ہے، مدارس کو ٹارگیٹ بنایا ہے، ٹوپی اور کرتے کو ٹارگیٹ بنایا ہے، لیکن ان سب کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بنیادی عقیدے کی ہے۔ آج عقیدے کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، جس پر یہ ساری چیزیں، یہ ٹوپیاں ٹکی ہوئی ہیں عقیدے پہ، یہ جبہ ٹکا ہوا ہے عقیدے پہ، یہ مینارے ٹکے ہوئے ہیں عقیدے پہ، یہ مدارس قائم ہیں عقیدے پہ، یہ چلتی پھرتی جماعتیں سب قائم اور سرگردہ ہیں عقیدے پہ۔ لہذا عقیدے کو ثبوت آز کر دیا جائے اور اس کے لیے کوئی برق خرمن سوز لا کر کے اس کو خاکستر کر دیا جائے، اس کی کوشش ہوتی رہی ہے، اور آج تمام تر چیلنجوں کے مقابلے میں اس کو اولیت اور فوقیت دی جا رہی ہے۔
آج جب سن 1857 کے اندر بہادر شاہ ظفر کی قیادت و کمان میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف حملہ کیا، احتجاج کیا، اس وقت انگریزوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اسی طرح ہندو اور مسلمان دونوں مل کر کے ہمارے مقابلے میں آتے رہے تو ہمارا یہاں ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں دراڑ پیدا کرنی چاہیے، ان میں نفرت کے بیج بونے چاہیے، ان میں باہم منافرت پیدا کرنی چاہیے۔ لہذا اس دور میں بھی کچھ ہندو احیاء پرستی کے علم بردار تھے اور کچھ ہندو راشٹر کے نعرے لگانے والے موجود تھے۔ ان میں سب سے نمایاں نام جو تھا وہ بنکم چندر چٹرجی کا تھا، جو بنگال میں کلکتہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا اور ڈسٹرکٹ جج تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں ڈسٹرکٹ جج ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لہذا انگریزوں نے اس کو اعلیٰ بنایا اور اس نے سن 1875 میں وہ گیت اس نے لکھا ہے جس کو آج بندے ماترم کہا جاتا ہے، لیکن ایک گیت کی حیثیت سے، نغمے کی حیثیت سے وہ چیز تھی، کوئی خاص چرچا نہیں ہوا۔ لیکن سن 1875 کے بعد سن 1882 میں بنکم چندر چٹرجی نے ایک ناول لکھا اور اس ناول کا نام اس نے آنند مٹھ رکھا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو جنگیں ہندوؤں سے ہوئی تھیں وہ موضوع تھا، لہذا اس کو دکھایا گیا اور اس میں فرضی کردار کے طور پر ایک سنیاسی کو جس کا نام بھوا نند بتایا جاتا ہے، جیوا نند بتایا جاتا ہے، اس کے اندر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تشریحات کی ہیں اور وہ سنیاسی جو ہے اپنے چیلوں کو لے کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں اس ماتر بھومی کو پاک کرنا چاہیے ان ملیشوں سے، ان سور خوروں سے، ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر، اور ان کو بے خبون سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ لہذا تم جاؤ اور یاد رکھو ایک طرف زر و جواہر کا انبار ہو اور دوسری طرف ٹوٹی پھوٹی تلواریں اور نیزیں ہوں تو تم زر و جواہرات کو ہاتھ نہ لگانا، ان ٹوٹی پھوٹی تلواروں اور نیزوں کو لینا اور اس سے تم مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ کرنا اور ان کی لاشوں کو کچلنا اور وہاں تم بندے ماترم گانا، یہ گیت گانا۔ لہذا اس کا فرضی کردار میں سب سے مرکزی کردار یہ گیت ہے جو اس میں شامل ہے۔ سن 1882 کے بعد یہ چیز آہستہ آہستہ چلنے لگی، لیکن سب سے زیادہ جب سن 1839 میں یا سن 1837 میں کانگریس کے اجلاس کے اندر رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ بندے ماترم پڑھا ہے، اس وقت سے یہ ایک مذہبی گیت سے سیاسی اس میں کے اندر اس کو دخل ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جب سبھاش چندر بوس نے پوچھا تھا رابندر ناتھ ٹیگور سے کہ یہ بتائیے اس گیت کے بارے میں، تو صاف صاف اس نے کہا کہ یہ حقیقت میں درگا دیوی کا مدح و ثنا ہے، ہم مسلمانوں کے تعلق سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی بات سن 1839 میں گاندھی جی نے بھی کہی
اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 1950 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس کو قومی گیت کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا، لیکن ایڈوائزری تھی، کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے۔ اصل میں ہندو راشٹر کی جو بات تھی، جو چل رہی تھی، وہ اس کا آغاز ہے جو یکساں سول کوڈ کے نام سے یا بندے ماترم کے نام سے ہے، جس میں درگا دیوی کا، کملا دیوی کا، اس کے 10 ہاتھوں 10 بھجاؤں کا سب تذکرہ موجود ہے۔ لہذا ایک مسلمان مادر وطن کے احترام میں اس کو ماں تو کہتا ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ بندے ماترم کو پڑھے یا اس کے لیے کھڑے ہو کر سر جھکا کر کے وندنا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔